کلپ نمبر 1545۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ترجمہ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچائی۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں جس پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ بقلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا وحی فرمائی۔ اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی وہ کئی قسم کے علوم تھے، ان میں سے چند علوم یہ ہیں۔ نمبر 1، شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ ترجمہ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کو جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ حضور پرنور علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے رب عز و جل کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے رب عز و جل کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پرنور علیہ السلام کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا۔ اور اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت لا تدرکہ الابصار تلاوت فرمائی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس بات میں، اور جب نفی اور اس بات میں ٹکراؤ ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کلام حضور اقدس علیہ السلام سے نقل نہیں کیا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد فرمایا، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطے کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حبر الامت ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سانس لیا۔